السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے اور مٹی کی ٹکیوں اور یا ٹھیکریوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے خاک یا مٹی کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ جائز نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ مٹی پر یا ننگی زمین پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا مٹی کی ٹکیا یا سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا ہی سنت عمل ہے اور کسی قالین یا کپڑے وغیرہ پر سجدہ کرنا غیر سنت اور بدعت عمل ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرنا ہے۔ یعنی دین میں جو اعمال مقرر کیے گئے ہیں وہ اعمال آپ انجام دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایک خاص صورتحال کو دیکھ کر اس کو عمل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ زاویہ نظر کا فرق ہے، یہ ہوتا ہے بہت سے معاملات میں۔ ابھی دیکھیے کہ حج میں کنکر مارنے ہوتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنکر مارے۔ ظاہر ہے کہ آپ ہر وقت تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے نا، آپ نے اپنے لیے کسی خاص وقت کا بھی انتخاب کیا اور کسی جگہ کا بھی، یہاں سے کھڑے ہو کر مارے جائیں گے۔ اس کو کوئی آدمی اگر یہ طے کر لے کہ یہی سنت ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ پھر وہاں ہوگا کیا۔ اس طرح کی چیزیں سنت نہیں ہوتی۔ حالات کے لحاظ سے اگر آپ کو کنکری میسر ہے تو وہیں پیشانی رکھنی ہوگی، مٹی ہے تو اسی میں سجدہ ریز ہونا ہوگا، اور اگر کوئی کپڑا بچھا لیتے ہیں آپ یا کوئی صف بچھا لیتے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ تو میرے نزدیک یہ نماز کے اعمال میں شامل نہیں ہے۔ تاہم لوگوں کا دینی معاملات میں بعض اوقات اس طرح کا رجحان بن جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو بینے ہی اس طرح لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، یہ نماز کے اعمال ہیں۔ سجدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے پیشانی اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے کنکروں پر رکھی ہے یا آپ نے پتھر پر رکھی ہے۔